وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صادق حسین امجدی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میں شعر و شاعری سے بہت شغف رکھتا ہوں۔ میرے سب سے پسندیدہ شاعر علامہ اقبال ہیں۔ میں نے ان کے کچھ اشعار فیس بک پر دیکھے تو مجھے وزن اور بحر کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ مثال کے طور پہ آپ نے نیچے ایک شعر لکھا کہ میں اس ماں کے بارے میں کیا لکھوں اقبال، جس ماں نے خود مجھے لکھا ہے۔ آپ سمجھا دیں اس کا وزن کیا ہے۔ دیکھیے مفتی صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب تو دوں گا، لیکن دو باتیں میں اپنی طرف سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، حضرت ڈاکٹر اقبال کو علامہ اقبال کہنے سے مرشد کریم سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا ہے، تو محبت ضرور کریں لیکن مرشد کی بات پر بھی عمل کریں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ وزن اور بحر سمجھ نہیں سکا، تو دیکھیں وزن اور بحر ایک ہی چیز ہے، تو دو لفظوں میں بولنا ضروری نہیں، کوئی ایک ہی چیز بولے۔ اچھا، اب آگے آپ کا سوال، آپ نے جو یہ شعر لکھا اس کا وزن کیا ہوگا؟ یہ تو ترازو پہ رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے اور یہ شعر ہے بھی نہیں۔ دیکھیں، ہم سب چونکہ گلوبل ورلڈ سے وابستہ لوگ ہیں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اور بالخصوص فیس بک پر ڈاکٹر اقبال کے نام سے بہت سے ایسے اشعار گردش کرتے ہیں جن کا اقبال کے انداز فکر اور انداز سخن سے دور دور کا تعلق نہیں۔ کلام اقبال اور پیام اقبال سے محبت کا تقاضا ہے، اور اقبال کا حق ہے کہ ہم ایسے اشعار کو ہرگز اقبال سے منسوب نہ کریں جو اقبال نے نہیں کہے۔ آگے میں باقاعدہ گروہ بندی کر کے ایسے اشعار کی مختلف اقسام پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ پہلی قسم ایسے اشعار کی ہے جو ہیں تو معیاری اور کسی اچھے شاعر کے ہیں، مگر غلطی سے انہیں اقبال سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایسے اشعار میں عموماً عقاب، قوم اور خودی جیسے الفاظ کے استعمال سے قاری کو یہی لگتا ہے کہ یہ شعر اقبال ہی کا ہے، اور عوام تو عوام ہے۔ کچھ علماء بھی تقریر میں باقاعدہ نام لے کر کہتے ہیں کہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔ میرا خیال ہے جو بھی بات ہم کریں اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ قوم کو خطاب کرتے ہیں۔ جب وہ ہی غلط چیز پیش کریں گے تو قوم کیا سمجھے گی؟ صحیح؟ اب دیکھیے ایک شعر ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس شعر کو ڈاکٹر اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ یہ شعر سید صادق حسین صاحب کا ہے۔ دوسرا ایک شعر ہے کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری۔ اس شعر کو بھی اقبال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ شعر اقبال کا نہیں بلکہ وقار امبالوی کا ہے۔ پہلی ہی قسم میں ایک شعر اور ملاحظہ کر لیجئے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ شعر بھی ڈاکٹر اقبال کا نہیں بلکہ ظفر علی خان صاحب کا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ایسے اشعار ہیں جو ہیں تو وزن میں مگر الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے کوئی خاص معیار نہیں رکھتے، یا کم از کم اقبال کے معیار کے قریب تو نہیں ہیں۔ جیسے عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ یہ سرفراز بزمی نامی کسی صاحب کا شعر ہے۔ یہ دونوں اشعار ہیں۔ ایک شعر یہ ہے، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اس شعر کے خالق کے نام کی بھی ابھی تک معلومات حاصل نہیں ہو سکی، اس کو بھی اقبال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک اور شعر ہے، اس کے بھی خالق کے نام کی معلومات نہیں ہو سکی،
اس کو بھی اقبال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اب تیسری قسم ملاحظہ کیجئے، بعض اوقات لوگ اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے واضح طور پر من گھڑت اشعار اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ اشعار غالباً شدت پسندوں کی جانب سے شدت پسندوں کے خلاف اقبال کے پیغام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شاعر کا بھی نام ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، ہم اگر یہ کنفرم ہے کہ یہ اشعار اقبال کے نہیں ہیں۔ اب چوتھے گروہ کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح اقبال کو اپنا حمایتی بنانے کی کوشش مختلف مذہبی و مسالکی جہتوں سے بھی کی جاتی ہے، جبکہ ان کا اقبال سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ افکار اقبال سے ظلم ہے۔ مثلا وہ روئیں جو منکر ہیں شہادت حسین کے، وہ روئیں جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ کسی گمنام شخص کا شعر ہے۔ اور بھی دو اشعار ہیں جن کا نام ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، اور یہ شعر اللہ جانے اس کو شعر کیوں کہتے ہیں لوگ۔ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر یہ بھی ہے کہ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ یہ الفاظ جو ہیں ہرگز ہرگز ڈاکٹر اقبال کے نہیں ہیں۔ پانچواں گروپ اے اقبال قسم کے اشعار کا ہے، جن میں عموماً انتہائی بے وزن اور بے تکی باتوں پر انتہائی ڈھٹائی سے اقبال یا اے اقبال وغیرہ لگا کر یا اس کے بغیر ہی اقبال کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کو پہچاننا بہت بلکہ سب سے آسان ہے، کیونکہ اس میں شامل اشعار دراصل کسی لحاظ سے بھی شعری معیار نہیں رکھتے اور زیادہ تر اشعار کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ لیجئے اور دیکھ لیجئے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور۔ اور دیکھیں، دل پاک نہیں ہے تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ ایک اور دیکھ لیجئے، مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں۔ دیکھتے جائیے، کرتے ہیں لوگ مال جمع کس لیے یہاں اقبال، سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر۔ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا بے گناہ بھی، وہ سو رہا ہے تو اسے سونے دو اقبال، ہو سکتا ہے غلامی کی نیند میں وہ خواب آزادی کے دیکھ رہا ہو۔ دیکھیے، خواب آزادی کے۔ گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھے حیواں کہتے کہتے۔ امید ہے یہ کاوش فیس بک کی دنیا سے وابستہ احباب کے لیے ڈاکٹر محمد اقبال سے منسوب غلط اشعار کی روک تھام میں اپنی محنت برابر درجہ ضرور پاتے ہیں۔ یوں ہی مفتی صاحب آپ دیکھیں گے کہ ٹک ٹاک اور جو شارٹ ویڈیو ہوتی ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے، وہاں بھی ایسے ہی کچھ بھی بول کر اور اقبال، بس اقبال لگا دیا اور سند مل گئی کہ شعر اچھا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تو ہر ایسی ویسی باتوں کو اقبال کا شعر مت سمجھے۔ ہاں، میں آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں گا، آپ اقبال کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس کلیات اقبال ہوگی، اور نہیں ہے تو ضرور اپنے پاس رکھیں اور اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکیں گے کہ کون سا شعر اقبال کا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔